بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ عام طور پہ آپ ایک مثال سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کی تصویر آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا چھانگا مانگا تو آپ کے ذہن میں جنگل آ جاتا ہے، کسی نے کہا کیٹو تو ذہن کے اندر ایک بہت خوبصورت چوٹی آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک فریز یوز ہوتی ہے پرفیکٹ پکچر۔ تو جیسے پرفیکٹ پکچر کی بات کی جاتی ہے تو آرٹسٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ذوق رکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں مونا لیزا کی پینٹنگ آنی چاہیے۔ تصور کریں کہ اس پینٹنگ پوری ایک پرفیکٹ پکچر ہے، لیکن اس میں جو شاہکار ہے اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، تو آپ اس کو پرفیکٹ پکچر نہیں کہیں گے۔ پرفیکٹ پکچر ہونے کے لیے اس کی پوری تصویر کا ایک شاندار آرٹسٹک شاہکار ہونا بہت ضروری ہے۔ آج میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا بالکل جو کیس ہے وہ یہی ہے کہ باقی پکچر تو ساری پرفیکٹ ہے مونا لیزا کی پینٹنگ کی طرح، لیکن ایک آنکھ ایسی ہے جس کی تشکیل ابھی باقی ہے۔ میری مراد ہے پاکستان اور ترکی کے تعلقات میں۔ پاکستان اور ترکی کے مابین مثالی تعلقات جو ہیں وہ ڈیکڈز سے نہیں سینچریز سے آ رہے ہیں، عشروں سے نہیں صدیوں سے آ رہے ہیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید گہرے ہو رہے ہیں، مضبوط ہو رہے ہیں، پختہ ہو رہے ہیں۔ اور دونوں برادر اسلامی ممالک جو ہیں یہ مشترکہ معاشرتی، سماجی، تمدنی، ثقافتی، روحانی اقدار کے حامل ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں۔ تاریخی روابط جو ہیں ان کے وہ خلافت عثمانیہ اور ترک حکمرانوں کی بر صغیر آمد کے باعث بہت مضبوط ہیں۔ یہ کہا جائے تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا کہ ہم ایک ہی قوم ہیں، صرف ہمارے دو جھنڈے مختلف ہیں۔ جو 1915 میں خلافت عثمانیہ کی افواج جو ہیں وہ ترکی کے نارتھ ویسٹ میں جس کو درہ دانیال کہتے ہیں، ڈینلز اسٹریٹ، اس کے دفاع کے لیے شاندار مزاحمت کا مظاہرہ کر رہی تھی، جو کہ یورپ اور ایشیا کی باؤنڈریز کے اوپر یہ واقع ہے اور ایک بہت اہم آبی گزرگاہ ہے۔ اس وقت خلافت عثمانیہ کی حمایت کے لیے استنبول سے 6000 کلومیٹر دور ایک شہر لاہور کے اندر ریلی نکالی گئی ان کی حمایت میں۔ پھر تحریک خلافت کی شکل میں ہندوستانی مسلمانوں نے ترک بھائیوں کے لیے اور ہندوستانی مسلمان بہنوں نے ترک بہنوں کے لیے انمول محبت اور قربانی کا اظہار کیا۔ اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ آج بھی جب ہم ترکی کے لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان داستانوں کو نہیں بھول سکتے، جب ایک ہندوستانی عورت نے اپنا بچہ دیا کسی کے ہاتھ میں کہ اس کے عوض مجھے کچھ دے دو تاکہ میں خلافت بچانے کی مدد کر سکوں۔ ایک عورت جو ہے وہ اپنے کانوں سے بالیاں اتار کے دیتی ہے، جو کچھ جمع پونجی ہے وہ دیتی ہے اس لیے کہ میں ترکی میں عثمانی خلافت کو قائم رکھنے میں مسلمانوں کی اور اسلام کی مدد کر سکوں۔ تو یہ وہ جذبہ ہے جو ہم بھی یاد کرتے ہیں اور وہ بھی یاد رکھتے ہیں۔ اسی طرح حجاز ریلوے کے قیام کے لیے بھی جو پاک و ہند کے بر صغیر کے مسلمان تھے، انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ پھر پاکستان کا قیام آ جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد بھی جو ہمارے سینچریز لانگ یہ زبردست تعلقات تھے، یہ ان قائم روایات کا پاس کرتے ہوئے دونوں ممالک نے مشکل حالات میں ایک دوسرے کی ہر ممکن مدد کی ہے۔ دشمن کے خلاف ایک دوسرے کی ڈھال بنے، قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، تعلقات کی بنیادوں کو مستحکم رکھنے کے لیے دونوں ممالک کے جو رہنما تھے وہ ایک دوسرے سے ہمیشہ قریبی تعلقات جو ہیں وہ ان کے رہے ہیں۔ پھر جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس میں اگر ہم بات کریں، سب سے پہلے ڈیفنس پروڈکشن اس وقت دونوں کنٹریز کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ڈیفنس پروڈکشن کے دفاعی پیداوار کے شعبے میں بھی دونوں ممالک جو ہیں وہ آپس میں بڑا گہرا ان کا تعاون ہے اور اس میں یہ بہت بڑی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ تقریباً پچھلے 10 سال میں
اس ایک شعبہ میں بہت زیادہ ترقی دیکھنے کو ملی ہے۔ ترکی جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ مل کے بختر بند گاڑیاں بنا رہا ہے، ٹینکس بنا رہا ہے، اور جو فوجی مواصلاتی نظام ہے وہ بنا رہا ہے، اور سمندری جو پیٹرولنگ ہے، سمندری پیٹرولنگ کے لیے استعمال ہونے والی جو بوٹس ہیں، کشتیاں ہیں، وہ یہ دونوں ممالک مل کے بنا رہے ہیں۔ تو ایک بہت خاطر خواہ اضافہ جو ہے وہ ہماری ڈیفنس پروڈکشن میں ہوا ہے۔ 2009 کے اندر ایک ہائی لیول کوپریشن کاؤنسل جو ہے وہ دونوں ممالک نے بنائی، پھر اس کاؤنسل کو بعد میں تھوڑا تبدیل کر کے ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریشن کاؤنسل جو ہے اس کے اندر ڈھالا گیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے مابین زندگی کے ہر شعبے میں پائیدار تعلقات کے قیام کے لیے کوشاں ہیں، اور یہ مزید ترقی کرے گا۔ فیبری 2020 میں جو یہ ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریشن کاؤنسل ہے، اس کی تقریباً 6 میٹنگز کے بعد دونوں حکومتوں کے مابین طے پانے والی مفاہمت کی جو یادداشتیں ہیں ان کا تعلق اسٹینڈرڈائزیشن، کنفرمٹی اسیسمنٹ، میٹرولوجی اینڈ ڈاسپورا، ٹریننگ پالیسی، ٹورزم کے فروغ، تجارت کی سہولیات، کسٹمز کے حوالے سے تعاون، ریلویز، پوسٹل سروسز، ملٹری کوآپریشن، انرجی کوآپریشن، اور اس طرح کے باقی افیئرز تھے۔ اور ان مفاہمت کی یادداشتوں کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹجک اکنامک فریم ورک کی بھی منظوری دی گئی، یہ بہت ایک تاریخی بات تھی، تاکہ ہمارے جو آپس میں اکنامک ٹائز ہیں اس کو مزید گہرے تعلقات کے اندر ڈھالا جا سکے، اس کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ اس اکنامک فورم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ باہمی تجارت کو، جو کرنٹ ہمارا حجم ہے $800 ملین کا، اس تجارتی حجم کو 2023 تک $5 ارب تک پہنچانا ہے اس اکنامک فورم کے تحت۔ اور دونوں کنٹریز کے حکمرانوں نے اسٹریٹجک اکنامک فریم ورک اور ایک 71 نکات پر مشتمل لائحہ عمل کو مضبوط اقتصادی تعاون کی جانب ایک روڈ میپ انہوں نے قرار دیا ہے، اور یقیناً اس سے بڑی بہتری آئے گی۔ اگر ہم ترکی اور پاکستان کا جو عوامی رابطہ ہے اور جو ہمارے روحانی تعلقات ہیں ان کی بات کریں، تو دونوں ممالک کے لوگوں کا ایک ہی ورلڈ ویو ہے، اور تصوف کے حوالے سے بھی دونوں کنٹریز میں بڑا ایک رچ کلچر، رچ ہسٹری پائی جاتی ہے، اور خاص طور پہ کانٹمپریری ورلڈ کے اندر رومی اور اقبال یہ ہمارا اسپرچول برج ہیں دو نیشنز کا، اور یہ نہ صرف دونوں ممالک کا سافٹ امیج ہیں بلکہ دونوں ممالک کے لوگوں کے درمیان یہ ایک مستقل تعلق کی وجہ ہیں، اس لیے ان کو اسپرچول برج بٹوین ترکی اینڈ پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں ممالک کے لوگوں کا آپس میں جو شخصی تعلق ہے وہ مثالی ہے۔ جب بھی پاکستان یا ترکی کا باشندہ دوسرے ملک کا دورہ کرتا ہے تو برادر ملک کی جو مہمان نوازی ہے، محبت ہے، ویلکم ہے، وہ دیدنی ہوتا ہے، اور اس مضبوط تعلق کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ ٹرکش ڈرامہ سیریل جو ہے ارطغرل، اس کی پاکستان کے اندر بے پناہ مقبولیت ہے، جس کے ہم سب بڑے زبردست فین ہیں۔ اگر ہم عالمی مسائل کی، بین الاقوامی امور کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کو کئی جگہوں پہ یہ محسوس ہوگا کہ عالمی مسائل پہ جو دونوں کنٹریز ہیں ان کا تقریباً ایک ہی موقف رہتا ہے۔ آذربائیجان ان دنوں بڑی ہاٹ سٹوریز میں ہے، اس کی اگر ہم بات کریں تو نکورنو کاراباخ کے اوپر بھی دونوں ممالک نے آذربائیجان کے اصولی موقف کی حمایت کی ہے، اور جو آرمینین ایگریشن ہے اس کو ان دونوں نے کنڈیم کیا ہے۔ کشمیر ایشو کی بات کریں تو کشمیر ایشو پہ ٹرکش گورنمنٹ اور ترکی عوام نے ہمیشہ مظلوم کشمیریوں کی حمایت کی ہے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل پہ زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جو ابھی 2020 کی جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا، اس میں بھی پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان نے کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے
ترکی کے موقف کو انہوں نے پھر ریپیٹ کیا ہے، دہرایا ہے ایک بار۔ اسی طرح اگر ہم فلسطین کے مسئلے کی بات کریں تو فلسطین پر بھی دونوں ممالک نے اسرائیلی مظالم اور فلسطین پر ناجائز قبضے کو ہمیشہ انہوں نے کنڈیم کیا ہے، اور ریئلسٹ ورلڈ میں جو دو ممالک کے مابین اس قدر برادرانہ تعلقات ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اپنی مثال آپ والی ان کے اوپر بات آتی ہے۔ افغانستان کی اگر ہم بات کریں، افغانستان میں بھی جو قیام امن ہے اور افغانستان کی جو ترقی ہے، افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے، اس میں دونوں ممالک جو ہیں وہ بہت سنجیدگی سے کوششیں کر رہے ہیں۔ اور ترکی کا جو ہارٹ آف ایشیا منسٹریل کانفرنس کا انیشیٹو ہے، یہ بھی اس بات کی عکاسی ہے کہ ترکی بھی علامہ اقبال کے اس ویژن کی تائید کرتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ایشیا کا دل ہے، اور اسی سے اس کے یہ افغانستان کے امن سے خطے کا امن جو ہے یہ ممکن ہے۔ اور دونوں ممالک جو ہیں یہ بڑی تعداد میں جو ریفیوجیز ہیں ان کی دیکھ بھال کے چیلنجز کا بھی دونوں نے سامنا کیا ہے، ایک دوسرے کے تجربات سے انہوں نے سیکھا ہے، اور دونوں ممالک کا جو ایک دوسرے سے مزید کوآپریشن جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی جو ضرورت ہے۔ اور دونوں ممالک کی خواہش ہے کہ جو تاریخی اور خوشگوار تعلقات ہیں ان کو مضبوط اسٹریٹجک اکنامک شراکت داری میں بدلا جائے، جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ اس تصویر کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم اپنی تاریخی حیثیت میں، کلچرل حیثیت میں، تمدنی تہذیبی حیثیت میں، بھائی چارے میں، ایک دوسرے سے محبت میں، ہماری جو یہ پینٹنگ ہے یہ بالکل کمپلیٹ ہے۔ ایک آنکھ ہے جو اکانومی ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ترکی اور پاکستان کو، اور اگر وہ آنکھ مکمل ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں ہم جتنی کلچرلی ایک دوسرے کے قریب ہیں، ہسٹوریکلی ایک دوسرے کے قریب ہیں، اسپرچولی ایک دوسرے کے قریب ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ دنیا میں ایک پرفیکٹ پینٹنگ بن سکتی ہے جس میں کوئی کمی تلاش نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان جو ہے وہ تقریباً 220 ملین کی آبادی ہے، جبکہ ٹرکی جو ہے وہ 80 ملین کی آبادی کے اوپر مشتمل ہے، جو کہ تقریباً 300 ملین بنتا ہے، اور یہ دنیا کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا تقریباً 5% بنتے ہیں، یعنی ترکی پاکستان مل کے ورلڈ پاپولیشن کا 5% بنتے ہیں، اور یہ آبادی اگر اکنامک اسٹریٹجک ٹائز میں جڑ جائے تو یہ ایسے ایسے اہداف اچیو کر سکتی ہے، ایسے ایسے اہداف حاصل کر سکتی ہے جن کو زندہ قومیں امیجن کرتی ہیں۔ اور ٹرکی جو ہے وہ گزشتہ 2 اشروں میں ایک بڑی اسٹرانگ ایک اکنامک ماڈل کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا ہے۔ اس کی ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں، باقی چیزوں کو اگر دیکھیں، ان کے ٹریڈ والیوم کو جس طریقے سے انہوں نے بڑھا کر امپورٹس ایکسپورٹس کو انہوں نے بڑھایا ہے، اور تقریباً وہ ان کو 400 بلین ڈالرز تک وہ اس کو لے کے آئے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو پاکستان ہے اس نے اپنے آپ کو ابھی ایک ٹریڈنگ نیشن کے طور پہ نہیں منوایا، اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ ٹریڈ میں جو یہ دونوں کنٹریز ہیں ان میں تعاون کا بے پناہ پوٹینشل موجود ہے جس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو پاکستانی سیاحت ہے، یعنی یہاں ٹورزم انڈسٹری ہے، پھر کم قیمت گھروں کی تعمیر ہے، اور ہماری جو اکنامک ریوائول کے حوالے سے ہم ترکی کے جو تجربات ہیں ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے پاکستان کو۔ پاکستان دنیا کے کئی نامور میگزین جس طریقے سے فوربس وغیرہ کے اور ایڈونچر ٹورزم کے لیے یہ اس سال کا سب سے بہترین ڈیسٹینیشن تھا، وہ پھر کووڈ کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ پیچھے رہ گئیں، لیکن دنیا نے اس کو تسلیم کیا، اور چنانچہ دونوں طرف سے جو تعاون ہے اس کے پوٹینشل سے ہمیں بھرپور استفادہ کرنے کی جو اپرچونٹیز ہیں ان کو ہمیں ضائع نہیں جانے دینا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے، ان کو آگے لانا چاہیے، بروئے کار لانا چاہیے۔ آخری حصے کی طرف اگر ہم بڑھیں تو پاکستان میں جو سی پیک ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے، اور سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے لیے اس وقت ایک
معاشی روح کی حیثیت رکھتا ہے. اور فارچونیٹلی خوش قسمتی سے جو ترکی کے بھی چین کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اس عرصے میں بہت زیادہ اسٹریٹجک اکنامک لیول پہ وہ ابھر کے سامنے آئے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ پاک ترک اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے بھی نئے دروازے اس میں کھلیں گے، اور جس میں مطلب ون بیلٹ ون روڈ اور سی پیک اور ان چیزوں میں یہ مل کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور چونکہ پاکستان بھی اس وقت اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ترکی بھی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ دونوں ممالک ان منصوبوں سے بے پناہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں. اس سے نہ صرف جو ہماری دو طرفہ تجارت ہے ترکی پاکستان کی اس میں بھی اضافہ ہوگا، بلکہ اس سے جو اکنامک اقتصادی معاشی خوشحالی بھی وہ دونوں ممالک کے اندر بڑھے گی. اور دونوں ممالک میں جو سیٹلائٹ سسٹم سے متعلق انڈسٹریز کے حوالے سے بھی تعاون پہ غور کیا جا رہا ہے. پھر جو میوچل ہماری ٹریڈ ہے، ایگریکلچر ہے، میڈیسن ہے، سائنس ٹیکنالوجی کے تعاون کو بھی فروغ دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح ڈپلومیٹک لیول پہ، اسٹریٹجک لیول پہ تعلقات کو بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے. پاکستان نے تقریباً گزشتہ 2 دہائیوں میں جو دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی کامیاب جنگ لڑی ہے. ترکی جو ہے وہ اپنی نیشنل سیکیورٹی اور اپنے ڈیفنس کو مضبوط بنانے میں پاکستان کی جنگ کے تجربات سے بھرپور فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے. پھر اسلاموفوبیا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو پوری مسلم دنیا ہے اس کے اوپر اس کے سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں، جس کے باعث مسلمان ممالک، غیر مسلمان ممالک میں بھی جو آباد مسلمان مائنورٹیز ہیں ان کو نفرت آمیز رویوں اور نفرت آمیز پالیسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی جھلک جو ہے وہ بین الاقوامی فورمز پہ بھی ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ اسلاموفوبیا جو تھا جب تک تو یہ ایک صرف مطلب ایک نیریٹو کی حد تک یا ایک بات کی حد تک، ایکیڈیمک ڈیبیٹ کی حد تک تھا تو چلیں اس کو بندہ اگنور بھی کر سکتا تھا. لیکن اب جو پچھلے 4 سال سے ایک ملٹرائزڈ اسلاموفوبیا سامنے آ رہا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. اور یہ خوشائند بات ہے کہ اسلاموفوبیا اس وقت جو دونوں کنٹریز ہیں ان کے جو سربراہان ہیں ان کی پریورٹی لسٹ کے اندر، ان کے پریورٹی ایجنڈا کے اندر یہ شامل ہے. اور دونوں لیڈرز دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا جو چند بہت بڑے جینوئن ایشوز ہیں جن کو مسلمان لیڈر جو ہیں وہ ایڈریس نہیں کرتے، وہ یہ دونوں لیڈرز جو ہیں یہ اسلاموفوبیا جیسے اہم مسئلے پہ بات کرتے ہیں، دنیا کی توجہ مبذول کرواتے ہیں. یعنی کس قدر شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ جو بائیڈن تو بات کریں اس پہ، پرنس چارلز تو بات کریں اس کے اوپر، جو جیسنڈا ہیں نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر وہ تو بات کریں اس کے اوپر، لیکن مسلمان حکمران جو ہیں دنیا بھر کے اندر وہ اس کے اوپر شرمیلے سے بن جائیں جی کہ پتہ نہیں ہماری ریپیوٹ اس سے خراب ہوگی یا مغرب کیا سمجھے گا. حالانکہ یہ جینوئن ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کرنی چاہیے. اور پچھلے سال اقوام متحدہ میں اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد جو یہ دونوں کنٹریز ہیں ترکی پاکستان، انہوں نے ایک ہائی لیول میٹنگز بھی اس کے اوپر کی کہ جی کس طریقے سے ہم اس کا تدارک کر سکتے ہیں. اس میں ملیشین پرائم منسٹر بھی شامل تھے. تو اس ضمن میں ترکی اور پاکستان اور دیگر مسلمان ممالک لائک ملیشیا اور باقی جو انفلوئنشل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مل کر ہمیں اس کا سدباب کرنے کی ضرورت ہے اور ہم ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ترکی اور پاکستان. پھر جو بڑا ایک تیزی کے ساتھ بدلتا ہوا ایک عالمی منظرنامہ ہے اس میں مسلم امہ کے چیلنجز جو ہیں وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں. اس وقت ضرورت جو ہے وہ اس چیز کی ہے کہ مسلمانوں کے مابین جو ہے وہ ٹرسٹ بلڈنگ کی جائے اور اتحاد کو اور وحدت کو فروغ دیا جائے. اور جو یہ دونوں ممالک ہیں ترکی اور پاکستان، یہ اس وقت ایک بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں اگر یہ مل کے چلیں. اور جو وہ پینٹنگ جس کی ایک آنکھ باقی ہے پوری ہونا، ہمیں یہ چاہیے پاکستان کو، پاکستانی قوم کو کہ ہم اس ایک آنکھ کو پورا کریں اور ہماری جو اکنامک ٹائز ہیں ترکی کے ساتھ ان کو ہم اس طریقے سے فروغ دیں جس طریقے سے ہم چائنا کے ساتھ اپنی اکنامک ٹائز کو فروغ دے رہے ہیں.
اگر ہم اپنی جو اکانومی ہے اس کو بیلنس کر لیتے ہیں، اپنی ٹریڈ کو اوپر لے آتے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم آنے والی صدی تبدیل کر سکتے ہیں۔